الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادات کی مختلف اقسام ہیں، مثلا قولی، فعلی، مالی، اور مالی عبادت میں ایک عبادت قربانی بھی ہے۔ قربانی وہ جانور ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، اور قربانی جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم ترین سنت ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اتنا پسند آیا کہ اس عمل کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے عظیم سنت قرار دیا۔ 10 ذو الحجہ کے دن قربانی کرنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں سب سے بہترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً یوم النحر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین دن ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں کوئی بھی عبادت کا عمل تبھی قابل قبول ہوتا ہے کہ جب اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام اہل اسلام کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ عبادات میں سے اہم عبادت عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جانوروں کو صحیح اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا، لہذا جانوروں کی قربانی کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ خیال رکھیں کہ دیگر جانور ذبح کرنے کی جلدی میں قصائی چھری کی نوک سے جانوروں کا حرام مغز کاٹ دیتا ہے، جس سے جانور کی دل کی دھڑکن فوراً رک جاتی ہے، جس وجہ سے جانور کے جسم سے خون کا اخراج رک جاتا ہے۔ یہ خون بعد میں آہستہ آہستہ قربانی کے گوشت سے رستا رہتا ہے، اور گوشت کا اصل ذائقہ نہیں رہتا۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں قصائی کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، وہ قصائی یہی طریقہ اپناتے ہیں کہ حرام مغز نہیں کاٹتے، جس سے دل کافی وقت تک چلتا رہتا ہے۔ لہذا قصائی کو تاکید کریں کہ ایسا نہ کریں، کم سے کم 10-15 منٹ جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں اور خون نکلنے دیں۔ اس دوران جانور کا دایاں پاؤں کھلا رکھنے سے خون زیادہ اچھی طرح نکلتا ہے، اور چاروں پاؤں ہلانے سے مزید زیادہ خون نکلتا ہے۔ اور قربانی کے جانور ذبح کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی نیت کرنا ضروری ہے، وہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ ذبح کرنے کے لیے چھری کو اچھی طرح تیز کیا جائے اور اسے قربانی کے جانور سے چھپا کر رکھا جائے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اسے جانور سے چھپا کر رکھا جائے۔ ذبح کرتے وقت جانور کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے، پھر اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا جائے، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر دائیں ہاتھ سے چھری چلا دی جائے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو عمدہ طریقے سے ذبح کرو، اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ ذبح کرتے وقت جانور کو آرام پہنچے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھری ذبیح کے سامنے تیز نہ کی جائے، اور نہ ہی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے، اور نہ ہی کسی جانور کو گھسیٹ کر ذبح کرنے کی جگہ پر لے جایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذبح کرتے وقت اپنا قدم جانور کی گردن پر رکھتے تھے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے تھے۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہتے وقت اللہم تقبل منی کے الفاظ سے دعا کرنا بھی مستحب ہے۔ ذبح کرنے کے بعد جانور کی گردن مروڑ کر اس کا منکا نہ توڑا جائے، اور نہ ہی چھری کی نوک کو گردن کی ہڈی میں موجود حرام مغز میں مارا جائے۔ ایسا کرنے پر جانور حلال کرنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا خون باہر نکلنے کی بجائے اندر ہی رک جاتا ہے، جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ جانور کو ٹھنڈا کرنے میں جلدی نہ کی جائے، جب تک مکمل طور پر ساکت نہ ہو جائے اس کی کھال اتارنے کا آغاز نہ کی جائے۔ عام طور پر قصائی ذبح میں رگوں کے کاٹنے کے فوراً بعد جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے ان امور کا ارتکاب کرتے ہیں جو کہ مکروہ، تحریمی اور سخت گناہ ہیں۔ نمبر 1، جانور کی گردن یا منکا توڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2، چھری کی نوک سے حرام مغز کاٹ دیتے ہیں۔ نمبر 3، رگیں کاٹنے کے بعد فوراً جانور کا سینہ کھول کر دل پر چھری مار دیتے ہیں۔ یہ تینوں کام مکروہ، تحریمی اور سخت گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ جانور کی حرکت جلدی بند ہو جانے سے خون پوری طرح نہیں نکلتا، جبکہ شریعت ہمیں نجس خون سے پاک، صاف اور عمدہ گوشت کھلانا چاہتی ہے۔ لہذا قصائی حضرات کو خاص طور پر
ذبح سے پہلے ان امور کے ارتکاب سے سختی سے منع کیے جائے۔ اسی طرح حلال جانور کی مندرجہ ذیل 7 اجزاء حرام ہے۔ نمبر 1، ذبح کے وقت شہرگ سے بہنے والا خون حرام اور نجس ہے۔ نمبر 2، نر جانور کا عضو تناسل۔ نمبر 3، مادہ جانور کی پیشاب گاہ۔ نمبر 4، مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی۔ نمبر 5، خصی یا کپورے۔ نمبر 6، غدود۔ نمبر 7، پتا۔ جانور ذبح کرتے وقت ان امور کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، جانور کا ذبح کرنا قربانی کا رکن ہے، اسی جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ قربانی نہ ہوگی۔ نمبر 2، قربان گاہ کی طرف جانور کو لے جاتے وقت نہایت نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، بلا ضرور ٹانگ یا دم سے گھسیٹ کر اور کھید کر تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ نمبر 3، جانور کو تیز دھار چھری سے ذبح کرنا چاہیے، کند چھری سے ذبح کرنے سے اجتناب و پرہیز کرنا ضروری ہے، اور اگر چھری تیز کرنے کی ضرورت ہو تو پہلے سے تیز کریں، جانور کو لٹانے کے بعد اور اس کے سامنے نہ کریں۔ نمبر 4، حتی الامکان ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ضرورت مجبوری ہو، جیسے کہ آج کل شہر میں تنگ جگہ کی وجہ سے بعض اوقات دشواری پیش آتی ہے تو یہ مجبوری میں داخل ہے۔ نمبر 5، سنت یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ لٹائے اور خود ذبح کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو۔ نمبر 6، جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ نمبر 7، اگر کوئی اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہو تو اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنا افضل ہے، اور اگر خود تجربہ نہ رکھتا ہو تو دوسرے مسلمان سے کرائے، مگر خود بھی موجود رہے تو بہتر ہے۔ نمبر 8، سنت یہ ہے کہ جانور کو دائیں ہاتھ سے ذبح کرے، اور ضرورت ہو تو بائیں ہاتھ سے مدد لینا بھی جائز ہے، البتہ اگر کوئی عذر ہو، مثلا کسی کو پہلے سے عادت ہی بائیں ہاتھ سے کام کرنے کی ہو اور دائیں ہاتھ سے صحیح ذبح نہ کر سکتا ہو تو پھر بائیں ہاتھ سے ذبح کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ نمبر 9، جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور ذبح کی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو، نیز یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ نمبر 10، جانور کی ذبح کرنے میں 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں، ایک سانس کی نالی جسے نرخرا بھی کہا جاتا ہے، دوسری کھانے پینے کی نالی، تیسری اور چوتھی 2 شہ رگیں جو سانس اور کھانے پینے کی نالیوں کے دائیں بائیں کی طرف ہوتی ہیں۔ اگر ذبح کرتے وقت یہ ساری نہ کاٹ سکیں تو کم از کم 3 کا کاٹنا ضروری ہے۔ نمبر 11، جانور کو حلال کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک اختیاری اور دوسرا اضطراری۔ اختیاری میں ذبح اور نخر داخل ہیں۔ ذبح جبڑے اور سینے کے درمیان سے رگیں کاٹنے کا نام ہے، اور نخر حلق کے آخر اور سینے کے قریب رگیں کاٹنے کا نام ہے۔ بکری، گائے، بھینس وغیرہ کو ذبح کرنا اور اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے۔ جانور کو حلال کرنے کی دوسری صورت اضطراری ہے، جو جانور کے بے قابو ہو جانے کی صورت میں اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں بسم اللہ پڑھ کر دار چیز پھینک کر مارنے اور زخمی کر دینے کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 12، عقدہ یعنی گھنڈی کے اوپر ٹھوڑی کے ساتھ والے حصے سے ذبح کرنا منع ہے، لیکن اگر کسی نے ذبح کر دیا اور چاروں یا کم از کم 3 رگیں کٹ گئیں تو ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، جانور کو گلے کی طرف سے ذبح کرنے کی بجائے پیچھے گدی یا گردن کی طرف ذبح کرنا منع اور گناہ ہے، لیکن اگر کسی نے کر دیا اور مطلوبہ رگیں صحیح کٹ گئیں تو جانور حلال ہو جائے گا۔ نمبر 14، جانور کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ضروری ہے، اور نیت کا اصل محل دل ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، اور نیت کا ذبح کے متصل ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 15، اگر جانور بے قابو ہو کر چھوٹ جائے اور پکڑنے میں نہ آئے اور بھاگ جانے یا ضائع ہونے کا خطرہ ہو، مثلا کنویں میں گر جائے، تو ایسی صورت میں ذبح اضطراری جائز ہے، یعنی کوئی مسلمان کسی داردار آلہ مثلا چھری یا برچھی پر ذبح کی نیت سے بسم اللہ پڑھ کر مار دے، وہ جانور کے جسم میں جس جگہ بھی لگ جائے اور وہ جانور زخمی ہو کر ہلاک ہو جائے تو جانور حلال ہو جائے گا، البتہ اگر مرنے سے پہلے اس جانور پر زخمی حالت میں قابو پا لیا گیا تو شرعی طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہو جائے گا۔ نمبر 16، ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام لینا ضروری ہے، اور خاص کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ نمبر 17، ذبح کے وقت صرف ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا کافی ہے، بار بار اور مسلسل پڑھتے رہنا ضروری نہیں، اگرچہ پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نمبر 18، بعض جگہ دستور ہے کہ قربانی کرنے والا چھری پر پھونک کر ذبح کرنے والے کو چھری دیتا ہے، اور اس کی کوئی اصل نہیں،
لہذا اس طریقے کو چھوڑنا چاہیے اور شریعت کے مطابق ذبح کرنا چاہیے۔ نمبر 19، اگر کسی نے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے اللہ اعظم یا اور کوئی ایسا لفظ پڑھ لیا جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بڑائی یا کسی صفت کا ذکر تھا، مثلا اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے وغیرہ، تو بھی جانور حلال ہو جائے گا، لیکن جب تک عربی کے مسنون کلمات پڑھنے پر قادر ہو تو ایسا کرنا مناسب نہیں۔ نمبر 20، ذبح کی تکبیر کا پڑھنا ذبح کرنے والے کے ذمہ ضروری اور کافی ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ ذبح کرنے والے کے علاوہ جانور کو پکڑنے والے اور مدد کرنے والے بھی ذبح کی تکبیر کہنا ضروری ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ البتہ اگر ذبح کے عمل میں ایک سے زیادہ افراد اس طرح شریک ہوں کہ ان سب نے چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہے تو ہر ایک کی ذمہ تکبیر کہنا ضروری ہے۔ نمبر 21، اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام لینا بھول جائے تو ذبیحہ حلال ہے، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو ذبیحہ حرام ہے۔ نمبر 22، جانور ذبح کرنے سے پہلے مرنے کے قریب ہو گیا لیکن زندگی کے آثار موجود ہیں تو ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گا، اور اگر پہلے سے زندگی کے آثار نظر نہ آئے لیکن ذبح کے وقت نظر آئے مگر آنکھ بند کی یا پاؤں کو سکیڑا وغیرہ تو بھی جانور حلال ہے۔ نمبر 23، اگر کسی مسلمان کو غسل کی حاجت ہو اور وہ غسل کیے بغیر اسی حالت میں جانور ذبح کر دے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ نمبر 24، عورت اور سمجھدار بچہ اور بچی کا ذبیحہ بھی حلال ہے اگر وہ بسم اللہ پڑھ کر صحیح طریقے سے ذبح کر دے۔ نمبر 25، مخنث یعنی ہجڑے زنخے کا ذبح کرنا بھی درست ہے، اور اسی طرح گونگے شخص کا ذبح کرنا بھی درست ہے جبکہ یہ مسلمان ہو۔ نمبر 26، قربانی کا رکن جانور کو ذبح کرنا ہے جو کہ ذبح کرنے سے ادا ہو جاتا ہے، اس لیے جانور کو ذبح کرنے کے بعد کوئی اس میں حصہ دار نہیں بن سکتا۔ نمبر 27، ذبح سے پہلے قربانی کا جانور زندہ بچہ جان دے یا ذبح کے وقت پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اسے بھی ماں کے ساتھ ذبح کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ذبح نہیں کیا اور قربانی کے دن گزر گئے تو اس کو صدقہ کر دے۔ اگر کسی نے بعد میں خود کھایا یا فروخت کیا تو قیمت کا اندازہ لگا کر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کے مسائل آداب سیکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔